اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 40 سلطان کربلا اب قریب ہے، بلکہ اٹس آلموسٹ آن دا اسپاٹ ناؤ. اس لحاظ سے بہت سے مولوی حضرات طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں. جس طرح محرم میں ماہ اعضاء کے لحاظ سے یہ شاعر حسینیہ پہ اعتراضات کیا جاتا ہے، اسی طرح زیارت اربعین کے لحاظ سے بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں مولویوں کی طرف سے چل رہی ہیں. ان میں سے ایک مولوی جس کا اویس ربانی صاحب نے انٹرویو لیا تھا، اس میں ہمارے ایک شیعہ مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی کے ساتھ، جو اصولی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو باتیں چلتی رہیں وہاں پہ، اور میں نے چاہا کہ جو انکمپلیٹ جواب وہاں رہ گیا تھا اسے آپ سب مومنین و مومنات کے سامنے لا کر کمپلیٹ کیا جائے. چلتے ہیں ان کی ویڈیوز کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی فقیر آپ کے سامنے ان کی اور شیعہ کتابوں کے دلائل کے ساتھ جواب رکھے گا. اس کو اور شارٹ کرتا ہوں تاکہ میں اس کو کریپ کروں. چہلم منایا جا سکتا ہے، 40واں منایا جا سکتا ہے. دیکھیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، میں نے ہمارے لیے اسٹینڈرڈ وہی ہے، قرآن حدیث. وہ نہ قرآن میں کوئی چہلم کا ذکر ہے، نہ حدیث میں کسی جگہ چہلم کا ذکر ہے، صحیح ہے، نہ صحابہ کرام سے ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی. تو میں تو نہیں کر سکتا. میرے نزدیک تو پیارے نبی اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا صحیح نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یکم محرم الحرام کو سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بھی کوئی پروگرام کرے، کتنے میرے تو سوال کا جواب نہیں. ہم تو آپ کاؤنٹر نہیں کریں، میرے سوال کا جواب دیں. دیکھیں، میں اس کا جواب میں دوں گا. نہیں، ہم کہہ رہے کہ اس پہ آنکھوں سے آنسو جانا بری بات نہیں، بلکہ سعادت میں سمجھتے ہیں اس کو. لیکن میں کہہ رہا کہ اس کو دن کے ساتھ خاص یہ بہت اچھا پیغام جائے گا اس پروگرام کے تھرو. جی ہم کہہ رہے کہ اس کو پورا سال کبھی بھی آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں. جی، آنکھوں میں آنسو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. جی سامعین گرامی قادر، سب سے پہلے تو ایک مسئلے کو میں کلیئر کروں. یہ جو نواسب کی طرف سے آتا ہے کہ جی قرآن و حدیث میں صرف 3 دن کا سوگ ہے، بھائی بخاری و مسلم ہمارے پہ حجت نہیں ہے، ہم انہیں نہیں مانتے. یہ ایک سیدھی سرل بات ہے، بلکہ اصلا آپ لوگ بھی نہیں مانتے، بس وہ اپنے کچھ ایک آدھ دیگر مسائل میں بخاری و مسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتب ستہ و حدیث کی طرف. اصلا آپ سارے اپنے اپنے بزرگان کی آراء کے اوپر ہی چلے ہوئے ہیں دین کے معاملے میں. تو یہ دھوکہ دینا بند کریں. دوسری بات، 3 دن کے سوگ والی جو بات مسلسل کی جاتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں، سرکار ابو طالب اور بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی دنیا سے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار کیوں دیا؟ عام الحزن، پورے سال کو غم کا سال قرار دیا. کہاں 3 دن، کہاں پورا سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غم میں رہے ہیں. عام الحزن کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ پہلی بات. دوسری بات، اب دن کی تخصیص کرنا کہ جی انہیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ان کے لحاظ سے ایام کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی پہلی بات یہ کہ آپ نے شیعہ مکتب کو پڑھا ہی کتنا ہے مولوی صاحب؟ آپ نے شیعہ مکتب کو پڑھا ہی کتنا ہے؟ آئیں ہمارے پاس آئیں، ہم پہلے آپ کو شیعہ تعلیمات بتائیں، پھر آپ آگے جائیں. اس طرح فالتو میں یہ کمنٹس پاس کر کے کہ جی تخصیص کیوں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس پر عالم ربانی شیخ محمد سند حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے زیارت اربعین کے اسرار پہ. پہلی بات تو یہ ہے، پوری کتاب موجود ہے اس پر، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد پھر بات کیجیے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تخصیص کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو عقلاً میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ربیع الاول میں ہی کیوں یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے آمد کا؟ آپ کسی اور مہینے میں کر لیں، ہاں؟ یا پھر آپ کے کسی بزرگ بابے کی اگر وہ آ جائے، برسی آ جائے، فار ایگزامپل عرس آ جائے، تو اس کی وفات والے دن ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کسی اور دن کر لیں، وہاں پہ تخصیص کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ مولا حسین کا چہلم 20 سفر کو آتا ہے، لہٰذا تخصیص واضح طور پہ 10 محرم سے لے کے 20 تک آپ کاؤنٹ کر لیں. تو یہاں تخصیص بذات خود عقلاً بھی، روایتاً بھی، درایتاً بھی تخصیص بذات خود ثابت ہو رہی ہے. یہ ہماری کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
اور زیارت اربعین کے لحاظ سے سب سے پہلے تو میں آپ کے اوپر ایک پوائنٹ واضح کر دوں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جی، تاریخ کربلا معلیٰ، صفحہ نمبر 156 پر بحوالہ سفینۃ البحار انہوں نے واضح لکھا. محدث قمی کا بیان ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، سید الشہداء کے پہلے زائر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. وہ عطیہ ابن سعید کے ہمراہ، بعض میں عطیہ بن سعد بھی ہے. 61 ہجری کے واقعہ عاشورہ میں امام حسین کی شہادت کے 40 دن کے بعد پہلی اربعین کو کربلا آئے اور قبر حسین کی زیارت سے مشرف ہوئے. اللہ اکبر. یہ زیارت کس نے شروع کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سلام اللہ تعالی علیہ. سامعین گرامی قدر، یہ تو شیعہ کتاب تھی. پھر کل کو رولا ڈال دیں گے شیعہ کتابیں، شیعہ روایات ہمارے لیے مقبول نہیں ہیں، تو آئیں آپ کے گھر سے بھی پیش کرتے ہیں. یہ علامہ ابو الوفا فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب کی کتاب جلد نمبر 6 سلطان کربلا میرے پاس موجود ہے. ہاں جی، صفحہ نمبر 352 پر آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کربلا میں. یہاں پہ بھی آپ بالکل واضح دیکھیں، حضرت جابر انصاری کے غلام حضرت عطیہ عوفی فرماتے ہیں کہ میں جابر کو مدینہ سے کربلا تک لے کے آیا. جب حضرت جابر کربلا پہنچے تو ایز ان پھر وہ ساری وہی روایت ہے، سلطان کربلا کے مزار پر نور پر حاضری دینا اور سارا، بس تھوڑا سا الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت پوری وہی ہے. اللہ اکبر. بالکل واضح دیکھ رہے ہیں، دونوں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایات موجود ہے. سامعین گرامی قدر، تو یہاں تو بات بالکل واضح ہوئی کہ یہ زیارت اربعین ہماری کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ صحابی نبی راوی حدیث قصہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سلام اللہ تعالی علیہ کا عمل ہے، ہمارا اس میں کوئی ذاتی عمل نہیں ہے. ہمارا الحمدللہ ہر راہ قرآن و حدیث کے ساتھ یا تاریخ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. اب مجالس کے لحاظ سے حضرت کو مروڑ اٹھ رہا تھا جی، یہ مجالس کروانا، پھر یہ وہ، او بھائی خدا را اپنے اکابرین کو پڑھ لیں. شیعہ مذہب کے سب سے بڑے مخالف ابن تیمیہ وغیرہ جتنے بھی گزرے ان میں سب سے بڑے مخالف، اور جنہیں سلطان المناظرین و خاتم المحدثین پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ ان کی فتاوی عزیزی میرے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 200 پر ان سے جب سوال ہوا ہے مجالس سلطان کربلا کے لحاظ سے تو واضح جواب دیتے ہیں. فقیر کے نزدیک اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا. بالکل واضح آپ کے سامنے موجود ہے. یہ ساری چیزیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی انہیں سپورٹ کیا ہوا ہے. سامعین گرامی قدر، میں اپنے برادران اہل سنت سے پوچھوں گا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ بھائی، یہ مولوی صاحب کی شاہ عبد العزیز کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ ایک اتنا بڑا امام ہے اہل سنت، اور یہ مولوی صاحب جنہیں اللہ جانے بریلوی اور اہل حدیث بھی اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. خیر، اب ان لوگوں کا جو ایک پرانا شیوا ہے کہ کسی طرح گھیر گھار کے وہ خلفاء کی طرف لے ہیں. آپ شیعہ حضرات کو بھی چاہیے کہ جی یکم محرم کو حضرت عمر کے لحاظ سے سوگ منائیں. اور بھائی ہم نے درجنوں دفعہ آپ کی اور اپنی شیعہ کتب سے یہ عبارتیں درجنوں دفعہ دکھائی ہیں کہ حضرت عمر کی یوم وفات یکم محرم نہیں ہے، ان کی محرم میں ڈیتھ نہیں ہوئی. کتنی دفعہ آپ لوگوں کو یہ بات واضح کی ہے، لیکن بیٹھے ہیں وہیں کے وہیں. ان کی وفات محرم میں نہیں ہوئی بھائی. میں تقریباً 20 سے زائد حوالہ جات گزشتہ سال یکم محرم کو پیش کر چکا تھا، جس میں پوری تفصیل ویڈیو ہے میری کہ حضرت عمر کی وفات یکم محرم کو ہوئی ہے. بالکل بکواس ہے. آئیں اہل سنت کے یہاں سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ امام ابن اثیر جزری کی کتاب اسد الغابہ میرے پاس موجود ہے، اصحاب کے اوپر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 604 پر بالکل واضح، اور اس کی سند میں بھی کوئی ضعف نہیں ہے، سند بھی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. واضح انہوں نے لکھا بعد ذی الحج کا مہینہ بھی نہیں گزرا، ذی الحج کا مہینہ بھی نہیں گزرا کہ آپ زخمی کیے گئے اور آپ کی کیا وفات ہو گئی. ابھی ماہ ذی الحج گزرا ہی نہیں تھا کہ حضرت عمر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یہ امام ابن اثیر جزری نے لکھا. اور سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس موجود ہے جی امام محب الدین طبری صاحب کی کتاب ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ. اس میں ریاض النظرہ میں جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 750 پہ تاریخ وصال کے لحاظ سے حضرت عمر کے وہ یہاں پہ لکھتے ہیں. حضرت عمر کی تاریخ وفات کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ نے 26 ذی الحج 13 ہجری کو وصال فرمایا. بعض نے کہا اس تاریخ کو زخم آیا تھا اور وفات آخر ذی الحج میں ہوئی، اور اس پر اتفاق ہے، اور اس پر اتفاق ہے.
اللہ اکبر. واضح آپ کے سامنے عبارت موجود ہے. سامعین گرامی قدر، تو زیارت اربعین بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں سے ثابت ہے، اور حضرت عمر کا قبل از محرم وفات پانا اس پر اہل سنت علماء و ائمہ کا اتفاق ہے. لہذا اس طرح کی فالتو باتیں نہ کریں، مولوی صاحب کو تیاری کر کے آیا کریں خدا را. ہاں تھوڑا سا نا اس معاملے میں کوئی پریپریشنز وغیرہ کر کے آیا کریں تاکہ آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سامعین گرامی قدر، دیٹس آل. سلطان دشت اللہ نواب وارث.